رحیم، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے ترک زکوٰۃ پر عتاب۔ قرآن پاک نے کامیاب لوگوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضولیات سے بچتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، ایسے ہی کہ جس طرح نماز فرض ہے۔ اگر بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے ایک رکن کو چھوڑتا ہے، جس کا سبب، جس کی وجہ یا تو اس کی اولاد ہوتی ہے یا دیگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس کی حالت گھٹیا قسم کی ہوگی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، جو سب سے برے طریقے کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، فرمایا وہ بندہ ہوگا کہ جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر دے۔ دنیا کی خاطر آج بندہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا بیٹے کو مال ملے گا، اس کے پوتے کو مال ملے گا۔ آج بیٹے اور پوتے کی وجہ سے وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال رہا، جس کی وجہ سے اس وقت قوم 17% ٹیکس اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ 17% ٹیکس ادا کر رہی ہے لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال رہی۔ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں رب تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ کنجوسی کرتے ہیں، اس میں رب تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ آپ قرآن میں جا بجا دیکھیں، جہاں پر بھی رب تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا نا کہ میں نے اپنے بندے کو مال دیا، رب تعالیٰ نے ساتھ یہ ضرور کہا من فضلہ، میں نے اپنے فضل سے دیا۔ آج بندہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں کاروبار تھا، میرے ہاتھ کے اندر جناب اعلیٰ برکت تھی، میرے ہاتھ کے اندر جناب اعلیٰ اتنا فن تھا کہ میں نے اتنا بڑا کاروبار کھڑا کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ کی وجہ سے نہیں ہے۔ قارون نے بھی بڑا کہا تھا کہ یہ رب تعالیٰ نے مجھے تھوڑی نہ مال دیا ہے، میں نے تو اپنا کمایا ہے، یہ تو میری اپنی خود کی محنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے من فضلہ، مال جس کو بھی دیا ہے میں نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، کوئی تیرا فعل نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور فرمایا ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، جو رب تعالیٰ کے دیے ہوئے پر بخل کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، بلکہ بل ہوا شر لہم، وہ اس کے لیے برا ہے۔ اور اگلے لفظ سننے والے ہیں قرآن کے، فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ فرمایا یہ جو سونا چاندی جس کو یہ چھپائے پھرتا ہے نا، یہ جو مال و دولت جس کو آج یہ بینکوں میں جمع کرتا پھرتا ہے، فرمایا کل بروز قیامت اسی مال کا تو کسے کل اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ سونا چاندی کو پگھلایا جائے گا اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو 3 چیزوں کا ذکر کیا نا کہ 3 چیزوں کو داغا جائے گا، کہ اس کے سونے کو پگھلا کر اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ فرمایا اس لیے یہ فرمایا ہے کیونکہ بندہ جو امیر آدمی ہوتا ہے نا، وہ کسی غریب فقیر کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بال پڑتے ہیں، سب سے پہلے اس کی پیشانی خراب ہوتی ہے جب وہ کسی فقیر کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغے گا کہ یہ وہ پیشانی تھی جو کسی فقیر کو دیکھ کر یہ اس کے اوپر بل پڑے تھے۔ اور نمبر 2 فرمایا یہ جو اس کے پہلو ہیں، یہ جب کوئی فقیر اس سے مانگتا ہے تو ان کو چٹکتا ہے، تو اس کے چٹکنے کی وجہ سے اللہ فرمایا کہ یہ وہ تیرا پہلو ہے کہ جس کو تو غریب کی طرف دیکھ کر چٹکتا تھا، یہ لے تیرا مال اب اس کے اوپر لگ رہا ہے۔ اس مال کو پگھلا کر آگ میں جلا کر اس کے پہلو کو داغا جائے گا اور پھر اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، جس پیٹھ کو یہ کسی فقیر کی جانب کر کے چلا گیا تھا۔ فقیر نے اس سے مال مانگا،
اور اس نے جناب اللہ پیٹھ پھیر دی، اور وہ جو غریب ہے اور اس کی پیٹھ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ حسرت کی نگاہ سے اس کی پیٹھ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ تو یہ کہتا ہوگا یار تجھے رب اللہ نے اتنا مال دیا ہے اور تو نے اس کی میل بھی نہیں دی۔ زکوٰۃ تو ایک اپنے مال کی میل ہے نا، یہ تو میل ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ بلکہ محدثین تو یہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ جو اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس سے بہتر ہے کہ وہ 2.5% رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دے، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہے۔ اس لیے کیونکہ جس نے اپنا سارا مال دیا نا، اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اس کے نفس نے یہ قبول کیا۔ لیکن جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی فرض کیے ہوئے مال سے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، فرمایا کہ یہ اس نے اپنے نفس پر چھری چلا کر اللہ کی بارگاہ میں 2.5% زکوٰۃ دی ہے۔ فرمایا یہ اس کے سارا مال صدقہ کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرض پہلے ہے، فرض پہلے ہے۔ اور وہ سالبہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اس کو بکریاں عطا کر، اور محدثین لکھتے ہیں اس بندے کو اتنی بکریاں ملی، اتنی بکریاں ملی، اس نے مدینہ چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلا گیا، اتنی بکریاں ملی۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اس کے پاس جب صحابہ پہنچے تو اس نے حساب لگایا، اس نے کہا مجھے اتنی بکریاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینی پڑیں گی، میں تو نہیں دیتا، اتنی بکریاں مجھے دینی پڑیں گی میں، حالانکہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا حضور کی دعاؤں سے ملا، تو جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کی باری ہے تو کہتا میں نے نہیں دینا۔ اب جب اس کو خسارہ ہوا تو پھر بکریاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، تو حضور نے فرمایا اب تیری زکوٰۃ کو رب تعالیٰ کو تیری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، اب تو دے گا بھی تو رب تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ وہاں پر تو سرکار موجود تھے جنہوں نے فرما دیا کہ تیری زکوٰۃ کو اب اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آج ہمیں بھی تو اپنے غور کرنی چاہیے نا، کیا اگر ہم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں نکالنا شروع بھی کریں اور اللہ قبول ہی نہ کرے۔ تو اس لیے جو صاحب نصاب ہے، کل کا میرا موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کی جو فرضیت کے لیے جو رقم ہے وہ کتنی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بیان ہوگی۔ رب تعالیٰ میرا پڑھنا جناب کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ